یہ تصویر مقبوضہ کشمیر میں آزادی کی جنگ لڑنے والے ایک بہادر ہیرو ریاض نائکو کی ہے۔ یہ وہی ریاض نائکو ہیں جو جولائی 2016 میں شہید ہونے والے کمانڈر برہان وانی کے جانشین تھے۔ مقبوضہ کشمیر کے ضلع پلوامہ کے علاقے بیگ پورہ میں اونتی پورہ کے ایک متوسط گھرانے سے تعلق رکھنے والے ریاض نائکو پڑھے لکھے انسان تھے۔ ان کے والد اسد اللہ نائکو درزی اور والدہ زیبا ہاؤس وائف ہیں۔ ریاض نائکو انجینئر بننا چاہتے تھے، لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر وہ اپنا یہ خواب پورا نہ کر سکے، تو گریجویشن کے بعد میتھ میں ڈگری حاصل کی اور ایک نجی اسکول میں 3 سال تک ریاضی کے استاد رہے، جبکہ اپنے گاؤں کے بچوں کو مفت تعلیم دیا کرتے تھے، اور 2010 میں اپنی غیر قانونی گرفتاری تک بطور استاد کام کرتے رہے۔ پھر 2010 میں حالات تبدیل ہوئے اور بھارتی فوج کے مظالم کے خلاف ہونے والے ایک مظاہرے کے بعد بھارتی سیکیورٹی فورسز نے ریاض نائکو سمیت درجنوں افراد کو حراست میں لے لیا اور 2012 تک یعنی 3 سال اپنی حراست میں رکھا۔ بھارتی فوج کی اس ناجائز حراست کے دوران ان جوانوں پر تشدد کیا گیا اور اسی ظلم اور جبر نے ریاض نائکو کو ہتھیار اٹھانے پر مجبور کیا، تو اسی سال بھارتی فوج سے رہائی ملنے کے بعد وہ حزب المجاہدین میں شامل ہو گئے۔ اعتدال پسند سوچ کے مالک ریاض نائکو حزب المجاہدین میں شامل ہونے کے بعد بھی پرامن طور پر مسئلہ کشمیر حل کرنے کے حق میں تھے۔ انہوں نے 2018 میں اپنے ایک آڈیو پیغام میں کہا تھا کہ ہندو امرناتھ یاتری کشمیر کے مہمان ہیں اور حزب المجاہدین یاتریوں پر حملہ نہیں کرے گی۔ انہوں نے کشمیری پنڈتوں کو واپس کشمیر لوٹنے کی دعوت دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ کسی ایک پنڈت خاندان کو اپنی ذاتی اراضی پر بسائیں گے۔ نومبر 2018 میں قطری نشریاتی ادارے الجزیرہ ٹی وی کو دیے گئے ایک انٹرویو میں ریاض نائکو نے کہا تھا کہ بھارت نے انہیں مزاحمت پر مجبور کیا ہے، جو 1947 سے ہی ہمارے اوپر قبضہ کیے ہوئے ہے۔ 60 سال تک ہم نے پرامن طریقے سے اپنا حق مانگا، ہم جنگ نہیں امن چاہتے ہیں، لیکن بھارتی فوج کے مظالم نے ہمیں مسلح جدوجہد کے راستے پر چلنے پر مجبور کیا۔ بھارتی حکومت اور فوج کے مظالم کے خلاف آواز اٹھانے پر دیگر کشمیری خاندانوں کی طرح ان کی فیملی کو بھی ہراساں کیا جاتا ہے۔ بھارتی فوجی کئی بار گھر پر حملہ کر چکے ہیں، کبھی ان کے چچا، کبھی ان کے بھائی اور کبھی والد کو گرفتار کر لیا جاتا ہے، مگر اس سب کے باوجود ریاض نائکو اپنے حق خود ارادیت کے حصول کے لیے آخری سانس تک لڑنے کو تیار تھے۔ ریاض نائکو کے 2012 سے باقاعدہ حزب المجاہدین میں شمولیت کے بعد ان کے گھر والے بھی یہ بات تسلیم کر چکے تھے کہ اب گھر میں جلدی یا دیر سے ریاض نائکو کی لاش ہی آئے گی۔ آزادی کے لیے لڑنے والے اس بہادر جوان حزب المجاہدین کے چیف آپریشنل کمانڈر ریاض نائکو اور ان کے معاون عادل احمد سمیت 4 جوانوں کو بدھ کی صبح قابض بھارتی فوج نے فائرنگ کر کے شہید کر دیا۔ بھارتی پولیس نے ریاض نائکو کے سر پر 12 لاکھ روپے کا انعام رکھا تھا، کیونکہ اپنی جدوجہد کے دوران وہ درجنوں بھارتی فوجیوں کو ہلاک کر چکے ہیں۔ یہاں ایک اہم بات آپ کو بتا دوں کہ اب مقبوضہ کشمیر میں بھارتی فوج نے ایک نئی سیکیورٹی پالیسی اپنا رکھی ہے، جس کے تحت کسی بھی حملے میں شہید ہونے والے مجاہد یا ان کی جماعت کی شناخت ظاہر نہیں کی جائے گی، تاکہ وادی میں حریت پسندوں کی مقبولیت میں اضافے کا رجحان ختم ہو سکے۔ اور اسی پالیسی کے تحت گزشتہ چند ہفتوں کے دوران جن 30 کے قریب مجاہدین کو مختلف حملوں میں شہید کیا گیا، ان کی لاشیں بھی لواحقین کے سپرد کرنے کی بجائے شمالی کشمیر میں لائن آف کنٹرول کے قریب اڑی کے قبرستان میں دفن کر دی گئیں، اور اسی لیے بھارتی پولیس یا فوج نے سرکاری طور پر ریاض نائکو کی شہادت کی تصدیق نہیں کی، جبکہ ریاض نائکو کی شہادت کے بعد علاقے میں حالات کشیدہ ہو چکے ہیں۔ نہتے کشمیریوں میں غم و غصے کی لہر دوڑ گئی ہے۔ سری نگر کے علاقے اونتی پورہ میں کشمیریوں نے ظالم بھارتی فوج کو گھیرے میں لے کر پتھراؤ شروع کر دیا۔ ایک ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو چکی ہے، جس میں بھارتی فوج کی گاڑی کی توڑ پھوڑ کا منظر صاف دکھائی دے رہا ہے۔ یاد رہے کہ کورونا وائرس پھیلنے کے بعد سے صرف لاک ڈاؤن کے 40 دنوں کے دوران اب تک 34 حریت پسندوں کو شہید کیا گیا ہے، جبکہ جوابی وار کے دوران مجاہدین نے 2 بھارتی فوجی افسروں، ایک پولیس انسپکٹر سمیت 17 سیکیورٹی اہلکاروں کو ہلاک کیا ہے۔ ان میں میجر اور کرنل رینک کے افسر بھی شامل ہیں۔
یہ تو آپ سب کو یاد ہی ہوگا کہ گزشتہ برس 5 اگست کو مودی حکومت نے کشمیر کی نیم خود مختاری ختم کر کے یہاں جو پابندیاں لگائی تھیں وہ ابھی تک جاری ہیں۔ سابق وزیر اعلیٰ محبوبہ مفتی سمیت درجن سے زائد سیاسی رہنما، ہزاروں کشمیری جوان، تاجر، وکلا اور رضاکار جیلوں میں قید ہیں۔ عالمی سطح پر کئی مطالبات کے باوجود یہاں انٹرنیٹ پر پابندی ہے۔ مقبوضہ وادی میں تقریباً 2 سال سے دلی کا براہ راست انتظامی کنٹرول ہے، اسمبلیاں تحلیل ہیں اور انتخابات کے بارے میں کوئی تاریخ مقرر نہیں کی گئی۔ دلچسپ طور پر کرونا کے ابتدائی دنوں میں مبصرین کا خیال تھا کہ وبائی صورتحال بدلتے ہی کشمیر میں حالات بہتر ہو جائیں گے، لیکن حالیہ ہفتوں کے دوران بھارتی فوج کے مسلح تشدد کی وارداتوں نے ان اندازوں کو غلط ثابت کر دیا ہے، اور اب مبصرین کہہ رہے ہیں کہ انڈین حکومت کی طرف سے کشمیریوں کو دوسرے درجے کا شہری بنانے اور یہاں اسرائیلی طرز پر ہندوؤں کو آباد کرنے جیسی کوششوں سے یہاں کے مقامی لوگوں میں خوف ہی نہیں بلکہ بقا کی جنگ لڑنے کی مجبوری کا احساس بھی بڑھ رہا ہے، جو آئندہ دنوں میں خطرناک رخ بھی اختیار کر سکتا ہے۔ آپ کے خیال میں موجودہ پاکستانی حکومت بہتر طور پر اپنے کشمیری بھائیوں کی مدد کر رہی ہے؟ کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں، اور ہاں، اگر ابھی تک آپ نے حالات کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن پر ٹچ کر لیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ اگر پسند آئے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی ضرور کریں، اور اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ جنرل عاصم سلیم باجوہ کو دراصل کون سی ذمہ داری دی گئی ہے تو یہاں کلک کریں، اور اگر یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ 18ویں ترمیم میں کیا تبدیلی ہونے جا رہی ہے تو یہاں کلک کریں۔ شکریہ۔